من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع تمہیدی ہیں اور انہیں بھی 2 میں تقسیم کیا تھا کہ پہلے 2 میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل آئی ہے اور پھر ایک رکوع میں قرآن مجید کی دعوت کا خلاصہ اور ایک میں قرآن کے فلسفے کا خلاصہ۔ فلسفے کا اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی اصل حیثیت کیا ہے۔ آیا انسان بھی جیسے عام حیوانات زمین میں اور ہیں اسی طرح کا ایک حیوان ہے، یا کوئی بنیادی فرق ہے انسان میں اور حیوان میں؟ اور اس پوری کائنات کا یہ جو پورا ایک نقشہ ہے، ایک نظام ہے، اس میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی خصوصی مقام و مرتبہ ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ کہ انسان کے پاس ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع کون کون سے ہیں۔ یہ گویا کہ فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں، ان کے حوالے سے یہ ساری گفتگو، سائیکالوجی بھی اس کے اندر آ جائے گی، ایتھکس کا معاملہ بھی اس میں آ جائے گا، ایپسٹیمولوجی بھی اس میں آ جائے گی۔ یہ مختلف شاخیں ہیں فلسفے کی کہ جن سے یہ سوالات متعلق ہیں، اور اس رکوع میں انہی کے بارے میں وضاحت کی گئی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور ذرا یاد کرو جب کہ کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے، اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کسے کہتے ہیں کہ جو اصل مالک اور اصل مختار تو نہ ہو، لیکن اصل مختار اور مالک کی طرف سے اسے کل اختیارات تفویض کر دیے جائیں، لیکن یہ کہ جو حکم ہوگا مالک کا اس کو تو وہ بجا لائے گا، باقی چیزوں کے اندر وہ اپنی ججمنٹ، اپنی رائے، اپنے جو بھی فیصلے کے مطابق جو ہے عمل کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ وہاں ایک ایسی ہستی کو بنانے والے ہیں کہ جو اس میں فساد مچائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کی تقدیس بجا لا رہے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں نوٹ کر لیجئے کہ جو ذی شعور جو اس کائنات کے اندر ہستیاں ہیں، اور ان میں سے بھی خاص طور پر وہ کہ جنہیں شعور ذات بھی حاصل ہے، ایک تو ہے کانشسنس، ایک ہے سیلف کانشسنس، شعور ذات جس میں انا کا تصور آتا ہے، خودی کا تصور آتا ہے، ایگو کا تصور آتا ہے۔ یہ کل 3 ہستیاں ہیں اس کائنات کے اندر۔ باقی جمادات ہیں، جو بھی سیارے ہیں، جو بڑے بڑے یہ گیلیکسیز ہیں، ان کے اندر نہ جان ہے نہ شعور ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے قوانین جو اس نے بنا دیے ہیں اس میں لگے بندھے چل رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب شعور اور خود شعوری رکھنے والی ہستیاں ہیں وہ 3 ہیں۔ ملائکہ سب سے اونچے ہیں، ان کی نور سے پیدائش ہوئی ہے اور وہ اللہ سے بہت قرب رکھتے ہیں، وہ معصوم ہیں، وہ کوئی خطا کا صدور ان سے ہو ہی نہیں سکتا۔ نمبر 2 جنات، جو آگ سے پیدا کیے گئے اور وہ انسانوں سے بہت پہلے پیدا کیے گئے، اور جدید جو فلسفے آ رہے ہیں سائنس کے، تو یہ جو ایک تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس اور بگ بینگ وغیرہ سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے تو وہ آگ کے بہت بڑے بڑے قرے تھے جو وجود میں آئے تھے۔ تو اس دور میں جو مخلوق پیدا کی گئی وہ جنات ہیں، اور ان میں ایک عظیم شخص تھا کہ جو بہت بڑی حیثیت کا مالک تھا اپنے علم اور تقوی اور عبادت کی وجہ سے، عزازیل نامی جن، لیکن وہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا۔ نمبر 3 بعد میں جب یہ قرے جو ہیں ٹھنڈے ہوئے ہیں اور زمین کے اوپر کرسٹ آیا ہے وغیرہ، یہ ساری تفصیلات آپ سائنس میں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کرۂ ارضی کی حیات کا سلسلہ شروع ہوا، وہ چاہے نباتاتی ہو چاہے حیواناتی ہو، اور اس پر کلائمیکس ہے انسان۔ تو انسان کو پیدا کیا گیا اس کرۂ زمین کی مٹی سے، یہ گویا کہ اس اعتبار سے سب سے نیچے ہے۔ لیکن انسان میں ایک اور شے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، وہ اس کی روح ہے۔ نفخت فیہ من روحی، اس روح کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ جو ہے وہ فرشتوں سے بھی بلند تر ہو گیا ہے، اور اسی بنا پر اسے خلافت کا اہل بنایا گیا۔ تو فرشتوں کو چونکہ یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی،
تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ اگر کوئی، ظاہر بات ہے کہ کوئی بھی اگر خلیفہ ہوگا تو کچھ نہ کچھ اختیارات اس کے پاس ہوں گے، اور اختیارات کا جہاں استعمال صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ غلط استعمال کی شکل میں خونریزی ہوگی، فساد ہوگا، فتنہ ہوگا۔ حاصل کیا ہے؟ اس کائنات میں اس کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی پروردگار کا حکم ہے، جو بھی مشیت ہوتی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں، ہم ان کو بجا لا رہے ہیں۔ ساری جو اللہ تعالیٰ کی مشیتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو کچھ کہ میں جانتا ہوں۔ جو مصلحتیں میرے علم میں ہیں اور جو کچھ میری جو مشیت ہے تخلیق کے ضمن میں اور حکمت ہے، اسے میں ہی جانتا ہوں۔ وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اب یہ مکی صورتوں میں یہ چیزیں آ چکی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا تو مٹی سے تھا، لیکن اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، دو جگہ قرآن مجید میں یہ آیت ہم پڑھیں گے، یہ سورہ صاد میں بھی آئی ہے اور سورہ حجر میں بھی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اس کی تکمیل کر لوں، اس کی تخلیق کی اور پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں۔ اب یہ آدم ہے کہ جن کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، یعنی یہ جتنا میٹیریل نالج ہے اس کائنات میں انسان کو جو بھی معلومات سائنس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہیں، یہ سب پوٹینشلی حضرت آدم کے اندر ودیت کر دی گئی تھی۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی میں آم کا پورا درخت موجود ہوتا ہے، درخت کہاں سے آیا ہے؟ وہ آم کی گٹھلی کے اندر ہی تھا نا، لیکن نظر تو نہیں آ رہا۔ اسی طرح آدم کو وہ تمام علم جو ہے مادی علم کہ جو سائنس کی ترقی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے، وہ بالقوہ پوٹینشلی حضرت آدم کو عطا کر دیا گیا، تمام نام سکھا دیے گئے۔ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور پھر فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہ ذرا مجھے تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے پروردگار، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو علم تو نے ہمیں دیا ہے۔ فرشتوں کے علم کے بارے میں یہ بات محققین کے نزدیک جو ہے مسلم ہے کہ ان کا علم جزوی ہے۔ ایک فرشتہ جس کام پر مامور ہے بس اسی سے متعلق معلومات اس کے پاس ہے۔ جو کلی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، کل کائناتی علم عطا کیا ہے، اور اس کے بعد ہدایت کا جو سلسلہ ہے وہ بعد میں آئے گا اسی رکوع میں، اس کو بھی سلسلہ جاری کیا وحی کا۔ لیکن یہ کہ علم کے اعتبار سے آدم کی فضیلت جو ہے مسلم کرا دی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے۔ اللہ ہمیں تو نے جو کچھ سکھایا ہے، پڑھایا ہے، جو سکھایا اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، کل علم رکھنے والا اور کل حکمت کا مالک تو صرف تو ہی ہے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اب حضرت آدم سے فرمایا اللہ نے کہ انہیں ذرا ان کے نام بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم، جب انہوں نے متنبع کر دیا ان کو ان کے ناموں کے ساتھ، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کے کل غیب سے واقف ہوں؟ وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں اس کو بھی جسے تم ظاہر کر رہے تھے اور اس کو بھی جو تم چھپا رہے تھے۔ تمہارے دلوں میں یہ تھا کہ ہم زیادہ افضل ہیں انسان سے، اس کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، ہم نورانی مخلوق ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ہمارا حق زیادہ ہے خلافت کا، لیکن تم نے وہ بات کہی نہیں تھی۔ یہ بات تمہارے دل میں مثبت تھی، مجھے وہ بھی معلوم تھی، جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا جواب بھی میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہی بات جب وہ ابلیس کے بارے میں آئی، یہاں تو فرشتوں نے ایک بات کہی، اللہ کا جواب آیا، اور اس کے بعد سب تسلیم خم، یفعلون ما یؤمرون، ان کا مقام یہی ہے جو حکم ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ابلیس نے بغاوت کا عالم بلند کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور پھر یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا تمام فرشتوں سے کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سجدہ کرو آدم کو۔ یہ کیوں؟ جب نائب بنایا جا رہا ہے آدم کو، تو جتنے فرشتے زمین کے انتظام پر مامور ہیں وہ سب جو ہیں اس کے سامنے جب اس کا حکم مانیں گے، سبارڈینیٹ ہوں گے، تبھی تو پھر اس کی خلافت چلے گی نا، ورنہ کیسے چلے گی؟ اگر کوئی ملکہ برطانیہ کسی کو وائس رائے بنا کر بھیجتی تھی ہندوستان میں، تو ہندوستان میں پوری گورنمنٹ کی مشینری جو ہے وہ سب اس وائس رائے کے حکم کے تابع آتی تھی تو وائس رائے کو کام کر سکتا تھا۔ تو جب خلافت عطا کی گئی روح انسی کی، تو تمام فرشتے جو مامور ہیں اس کائنات کے انتظامات پر اور معمولات کو طے کرنے پر اور چلانے پر، تو ان سب کو گویا کہ اللہ نے حضرت آدم کا تابع فرمان بنا دیا۔ اس انسان کو ہم نے اختیار دیا ہے، یہ چوری کرنے کے لیے جانا چاہے جانے دو، مت روکو اس کو، کیونکہ ہم نے اس کو اختیار دیا ہے۔
یہ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے، بس جانے دو، اسے مت روکو۔ گویا کہ تمام جو بھی فزیکل ورلڈ ہے، جو فزیکل ایجنسیز ہیں، وہ سب کی سب تابع کر دی گئی، اور وہ ہر تمام فرشتوں کے تابع جو بھی نظام تھا وہ گویا کہ انسان کے تابع ہو گیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا، بلکہ ایک مقام پر ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب کے سب فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا، لیکن یہاں فرمایا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اس سے یہ شک ہوتا ہے کہ شاید ابلیس بھی فرشتوں میں سے تھا، یہ مغالطہ ہے۔ یہ واقعہ جو ہے قصہ آدم و ابلیس قرآن مجید میں 7 صورتوں میں آیا ہے، اور یہ آخری ہے۔ قرآن کی ترتیب میں پہلا ہے یہ مقام، لیکن اس لیے کہ 6 کی 6 بقیہ صورتیں مکی ہیں، مکی قرآن مجید کے اندر 6 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے، اور ان میں سے ایک مقام پر سورہ کہف میں فرمایا گیا ہے کانا من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنات میں سے تھا، اگرچہ وہ اپنے علم، اپنے زہد، اپنی عبادت، اپنے ذکر، اس کے ذریعے سے وہ بہت ترقی کر کے فرشتوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن یہ کہ وہ فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ اس کے اندر چونکہ وہ مادہ موجود تھا، عصیان کا، بغاوت کا، تو اس نے بغاوت کی، ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور اس کے دونوں ترجمے ہوں گے ہو گیا وہ کافروں میں سے، یا یہ کہ تھا ہی وہ کافروں میں سے۔ وہ اصل میں اس کے اندر سرکشی اور تبرد اور تکبر، اور اپنے بارے میں کچھ یہ کہ زوم، کہ میں کچھ ہوں، اس لیے کہ زہد جو ہے اور علم جو ہے، اگر اس کا بھی کسی کو زوم ہو جائے اور بہت زیادہ اس کی وجہ سے اپنے اوپر اس کو جو ہے ایک طرح کا فخر کا احساس پیدا ہو جائے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ زیرو سے ضرب کھا کر ہر چیز زیرو ہو جاتی ہے۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا ہے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا جنت کے اندر، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس باغ میں سے جو بھی اس کے میوے ہیں کھاؤ جہاں سے چاہو، بافراغت کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ہاں اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر ایسا کرو گے تو پھر تم گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے، ظالم ہو جاؤ گے۔ اب یہ کہ درخت کون سا تھا، اس پر بہت سی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں بے بنیاد بہت سے قصے ہیں کہ جو شاید کچھ اہل کتاب کی طرف سے کچھ لوگوں کے من گھڑت تفسیروں میں آ گئے ہیں، کوئی بھی حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے کہ آپ نے بتایا ہو، تو کوئی بھی درخت تھا، اس درخت کو معین کر دیا گیا۔ اصل شے جو تھی وہ یہ کہ حضرت آدم پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، یہ تمہیں ورغلائے گا اور اللہ کی معصیت پر آمادہ کرے گا، اس کا ایک تجربہ کرانا تھا۔ یہ تجرباتی دور تھا، ان کے تربیتی دور تھا، انہیں پیدا زمین کے لیے کیا گیا تھا، لیکن کچھ عرصے کے لیے جنت میں رکھا گیا تاکہ وہ ڈیمانسٹریشن ہو جائے، ایک انہیں تجربہ ہو جائے۔ فرمایا کہ جنت میں سے اس باغ میں سے جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، لیکن اس طرف کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، گناہ گاروں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، تو پھسلا دیا شیطان نے ان کو اس کے بارے میں، اس درخت کے بارے میں۔ اب کیسے کیسے پھسلایا ہے، یہ بقیہ جو مکی مقامات پر ان کی تفصیل آئے گی، کیا اس نے کہا، کیا کہہ کر جو ہے ورغلایا، نتیجہ یہاں بیان کر دیا گیا۔ اس لیے یہ 7واں مقام ہے، تفاصیل جو پہلے ہے مکی صورتوں میں آ چکے ہیں۔ تو اخرجہما مما کانا فیہ، تو جس کیفیت میں وہ تھے دونوں آدم اور حوا، اس میں سے انہیں نکلوا دیا۔ فقلنا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، ہم نے کہہ دیا اب اتر جاؤ جنت سے، جاؤ زمین میں جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ شیطان تمہارا دشمن رہے گا، تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا رہے گا، جیسے یہاں ورغلایا ہے تمہیں عین جنت کے اندر، اللہ کے حکم سے سرتابی کرا دی ہے، ایسے یہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو، تمہاری نسل کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کرے گا۔ پھر یہ بھی کہ تمہاری اپنی اولادیں بھی آپس میں لڑیں گی، دنیا کے اندر جو ہے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ، بعضکم لبعض عدو، یہ تو پوری تاریخ انسانی میں نظر آتا ہے، قومیں قوموں سے ٹکراتی رہی، قبیلے قبیلوں سے لڑتے رہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اب تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے، جائے قرار ہے، اب تمہیں وہاں رہنا ہے، اور متاع ہے، برتنے کا سامان ہے، تمہاری ضروریات ہم نے وہاں رکھ دی ہیں، تمہیں پیٹ تمہارا کھانے کو مانگتا ہے، اس کی غذا ہم نے ساری زمین میں پیدا رکھ دی ہے، ودیعت کر دی ہے، وہیں سے سب کچھ تمہیں ملے گا۔ متاع إِلَىٰ حِينٍ، لیکن ایک وقت معین تک کے لیے، یہ ابدی نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر ہم ساری بساط لپیٹ دیں گے، پھر تم ہماری خدمت میں پھر واپس آؤ گے، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ یہ ابدی نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک وقت معین تک کے لیے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، تو سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ یہ بڑا پیارا مقام ہے قرآن کا۔
حضرت آدم پر پشیمانی طاری ہوئی کہ یہ میں کیا کر بیٹھا، کیا غلطی مجھ سے ہو گئی، یہ کیا گناہ میں کر بیٹھا، اللہ نے روکا تھا اور میں نے وہ پھل کھا لیا اس طرف کا۔ تو وہ جو پشیمانی کی کیفیت تھی وہ اللہ کو اتنی اچھی لگی کہ الفاظ اللہ نے عطا کر دیے کہ اچھا آدم تم ان الفاظ کے ذریعے سے توبہ کرو۔ وہ الفاظ جو سورہ اعراف میں آئیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے رب ہمارے، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا ہے، یہ جو ہم نے خطا کی ہے، گناہ کیا ہے، اگر تم نے ہمیں بخش نہ دیا، رحم نہ فرمایا تو ہم تو بہت ہی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات اللہ نے سکھائے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو نوجوانی کے دور کا، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ انسان کو جب کسی اپنے کیے پر پشیمانی ہوتی ہے، اس پشیمانی کی وجہ سے اگر اس کی پیشانی کے اوپر کچھ پسینہ آ جاتا ہے، وہ اس کے قطرے جو ہیں وہ اللہ کو اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے موتی سمجھ کر چن لی ہے کہ میرے اس بندے کو اپنی گناہ پر اس قدر ندامت ہے، اتنی پشیمانی ہے۔ تو وہی معاملہ کچھ یہاں ہے، حضرت آدم و حوا کو جو احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ سے اللہ نے انہیں کچھ کلمات سکھا دیے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ اب یہ بڑا ہی یوں سمجھیے کہ بنیادی معاملہ ہے ہمارے اور عیسائیوں کے مابین۔ عیسائی سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ جو ہے حضرت آدم کے اندر باقی رہا، اور نسل آدم کا ہر بچہ گناہ گار پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آدم نے یہ گناہ کیا تھا، تو سب کے سب گناہ گار ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجنا پڑا، اور اس کی قربانی جو ہے اسے قربانی کا بکرا بنا کر سولی چڑھوانی پڑی تاکہ وہ کفارہ بن جائے تمام دنیا کے لوگوں کے گناہوں کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنائے فاسد علی الفاسد، ایک غلطی پر دوسری، دوسری پر تیسری، تیسری پر چوتھی، ایک جو ہے قطب مینار غلطی کا بنا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ خطا معاف ہو گئی، فتاب علیہ، خطا ہوئی تھی لیکن توبہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ حضور کا فرمانا ہے کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے والا تو ایسے جیسے اس نے گناہ کبھی کیا ہی نہیں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ گناہ گاروں کے حق میں۔ تو توبہ تو ختم ہوئی، معاملہ تھا وہی کا وہی ختم ہو کر رہ گیا۔ اب نسل آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ اپنے جد امجد آدم کا گناہ کی پوٹلی اپنے کندھے پر لے کر نہیں آتا ہے، بلکہ جو بھی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت لے کر آتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ تو اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً اللہ بہت توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے کہا دوبارہ اب زمین یہاں سے اتر جاؤ تم سب کے سب۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو اب جب بھی تمہارے پاس آئے میری طرف سے کوئی ہدایت، اب یہ ہے ہدایت دوسری، وہی پہلی شے وہ علم ہے، علم الاسماء جو آدم کو دے دیا گیا، ودیت کر دیا گیا، پوٹینشلی دے دیا گیا، اسی کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے۔ یہ سارا سائنٹیفک نالج جو ہے در حقیقت اسی کا ظہور ہو رہا ہے۔ لیکن دوسرا ان کی سورس کیا تھی؟ وہی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت نامہ آئے، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ کہ جو انکار کریں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیات کو، أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہوں گے دوزخی، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اب ذرا نوٹ کیجئے حضرت آدم علیہ السلام کا معاملہ، اب یقین سے نہیں کہہ سکتے، گمان یہ ہے کہ شاید 10,000 سال پرانا معاملہ ہے۔ یہ ایک ہے وہ جو بایولوجی میں بات ہوتی ہے، وہ ہومو سیپین ضروری نہیں ہے، اس سے پہلے جو ہے انسان نما کچھ اور چیزیں بھی دنیا میں رہی ہیں، ان کا معاملہ اور ہے، لیکن انسان آدم کا معاملہ جو ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ کا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ قافلہ آدم چلتا رہا، انبیاء آتے رہے، گمراہیاں بھی پھیلتی رہی، شیطان گمراہ بھی کرتا رہا لوگوں کو، اللہ کی طرف سے نبی بھی آئے، کئی قومیں برباد بھی ہوئی، قوم نوح غرق کی گئی، قوم ہود ختم کی گئی، قوم صالح ختم کی گئی۔ پھر معاملہ آ گیا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، ان کی نسل کے اندر پھر اللہ نے ایک نبوت کا سلسلہ جاری کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آج سے یوں سمجھیے کہ کوئی 4,000 سال قبل یا 3,500 سال قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا کی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے انہیں ایک امت بنا دیا۔ یہ امت بنی اسرائیل، یہ پہلی مسلم امہ،
یہ فارمر مسلم امہ جو آج بھی موجود ہے دنیا میں لیکن معزول شدہ ہے، وہ اس مقام سے آج سے 1400 برس قبل معزول کر دی گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں فائز کیا گیا، موجود تو اب بھی ہے۔ یہ جو امت ہے سابقہ امت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل نے کیوں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے جنہیں حضرت ابراہیم نے آباد کیا مکے کے قریب برابر کعبۃ اللہ کے پاس، دوسرے بیٹے حضرت اسحاق تھے انہیں فلسطین میں آباد کیا، ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، عبداللہ، اللہ کا بندہ، اسر بندے کو کہتے ہیں، ایل اللہ کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، اسرائیل اللہ کا بندہ عبداللہ۔ ان کے 12 بیٹوں سے یہ بنی اسرائیل، یہ قوم بڑی زبردست اٹھی اور ان میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور انہیں اللہ نے کتاب دی۔ اب یہ ایک امت بن گئے، امت جن کے پاس ایک کتاب تھی، شریعت تھی، اللہ کا قانون تھا، اللہ کی ہدایت تھی، ان کو اللہ نے ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا، لیکن پھر چونکہ ان کے کچھ غلط افعال، غلط اعمال آئے، لہذا انہیں پھر معزول کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت کیا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اور یہ امیین میں سے، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کے ہم امتی ہیں، یہ امت مسلمہ جو ہے یہ اس مقام پر فائز کی گئی جہاں سے انہیں نکالا گیا۔ یہ بات ہے جو اب چلے گی اس سورہ مبارکہ میں۔ 10 رکوعوں میں تو گفتگو ہے بنی اسرائیل سے، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ پہلا رکوع تو ہے دعوت کا کہ دیکھو اب بھی تمہارے لیے موقع ہے، تم محمد پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے اوپر رحم فرمانے کو تیار ہیں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں مکی دور میں یہ آیت آ چکی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اب بھی آ جاؤ اس کے سائے تلے، قرآن کو تسلیم کرو، محمد کو مان لو، ہماری رحمت کے سائے میں آ جاؤ گے، لیکن نہیں کرو گے تو پھر ظاہر بات ہے کہ اب تم معزول کیے جا رہے ہو اور امت محمد کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ چلے گا 10 رکوعوں تک معاملہ۔ پہلا رکوع دعوت پر مشتمل ہے اور بقیہ جو ہے 9 رکوع وہ مذمت اور جس کو ہم کہتے ہیں فرض جرم عائد کی گئی، تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، جس کے نتیجے میں تم معزول کیے جا رہے ہو۔ تو یہ پہلا جس میں سے 5واں رکوع، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، واوفوا بعہدی اوف بعہدکم، پورا کرو میرا عہد تاکہ میں اپنا عہد پورا کروں۔ میرا تم سے جو وعدہ تھا کہ جو بھی نبی آئیں گے، نبی آخر الزماں آئیں گے، میں ان کو اپنی کتاب دوں گا، مانو ان کو، تسلیم کرو انہیں، تاکہ پھر میں تم پر رحم کروں، تم پر میرا فضل جو ہے وہ پھر تمہارا آ جائے۔ اوف بعہدکم وایایا فرحبون، اور دیکھو صرف مجھ سے ڈرو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس پر، قرآن پر جو میں نے نازل کیا ہے، جو تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو تمہارے پاس موجود ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تورات اللہ کی کتاب نہیں تھی، قرآن یہ نہیں کہتا کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں تھی، تصدیق کرتا ہے کہ ہاں تورات اللہ نے حضرت موسیٰ کو دی تھی، انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو دی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، تو وہ آئی ہے ولا تکونوا اول کافر بھی۔ اور دیکھو اس قرآن کا انکار کرنے والے سب سے پہلے تم ہی نہ بن جاؤ، حق تو یہ ہے کہ تم اس کی تصدیق کرنے والے بنو، آگے بڑھو، سینے سے لگاؤ، اس کو مانو، اس پر ایمان لاؤ۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو۔ یعنی یہ دنیاوی مفادات، چودراہٹ، ہماری مسندیں ہیں، ہم علماء ہیں، ہم سے تو لوگ فتوے مانگتے ہیں، یہ تو جاہل امیین میں سے، اور خود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے آدمی نہیں ہیں، کسی آسمانی کتاب کا ان کے پاس علم تھا ہی نہیں، ہم کیسے ان کی بات مان لیں؟ ہم نہیں مانیں گے۔ تو گویا کہ انہوں نے اپنے دنیاوی مفادات کو مقدم رکھا اور حق کو ٹھکرا دیا، اور نہ فروخت کرو میری آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق پر باطل کا ملمہ مت چڑھاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، مت چھپاؤ حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جبکہ تم جانتے ہو، تم پہچان چکے ہو یہی وہی نبی آخر زمان ہے، تم جان چکے ہو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے کہ آگے چل کر آئے گا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، دیکھو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، اور جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ۔ دیکھو یہ محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود کے اندر ایک جماعت، ایک امام کے پیچھے، شامل ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ،
یہ عام طور پر جو مذہبی طبقہ ہے اس کی عام خرابی ہے، وعظ میں اونچی سے اونچی باتیں لوگوں سے کہی جائیں گی، لیکن خود اپنا معاملہ آئے گا تو رخصتیں اور ہیلے اور بہانے جو ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو یہ چھڑوا دیا جائے گا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اس مرحلے پر یہ کٹھن مرحلہ ہے، حق کو تسلیم کر لینا آسان نہیں ہے، محمد کے سامنے سر جھکانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو رسول ماننا ہے تو آپ کی ہر بات تسلیم کرنی پڑے گی، یہ کٹھن مرحلہ ہے تمہارے لیے، تمہاری انا کا بہت بڑا امتحان ہے، اس موقع پر اللہ سے صبر، اللہ سے مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ نماز بہت بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر ان لوگوں کے سوائے ان کے جو بہت عجز کرنے والے، اللہ کے سامنے تواضع اور خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو یہ یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن حاضر ہونا ہے اس کے حضور میں، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ انہیں اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ یہ 7 آیات پر مشتمل یہ جو رکوع ہے، یہ گویا سورہ فاتحہ کے مثل ہے، یعنی خطاب بنی اسرائیل میں یہ اس کی فاتحہ ہے، یہ اس کا افتتاحی حصہ ہے، اور یہ دعوت کا انداز ہے، بڑے ہی دل پذیر انداز میں، بہت ہی یعنی خلوص اور اخلاص کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اب شروع ہو رہا ہے ان پر جو فرد جرم عائد کی گئی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو جو تم پر ہوا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اپنی کتاب تمہیں دی، اپنی شریعت تمہیں دی، یہ فضیلت تھی تمام دنیا پر۔ واتقوا یوما، اور ڈرتے رہو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی جان کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گی، ولا يقبل منها شفاعہ، نہ کسی سے کوئی سفارش، کوئی شفاعت قبول ہوگی، ولا يؤخذ منها عدل، نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یہ 2 آیات، پھر یہ جب سلسلہ خطاب ختم ہوگا 15ویں رکوع میں جا کر، پھر یہ 2 آیات آئیں گی، وہ بریکٹ شروع یہاں ہو رہی ہے، بریکٹ ختم وہاں ہوگی، ان بریکٹوں کے درمیان یہ فرد جرم ہے کہ جو عائد کی جا رہی ہے بنی اسرائیل پر۔ اب اس میں بڑی تیزی کے ساتھ کچھ واقعات کا تذکرہ ہوگا، تفصیل بیان کروں گا تو مجھے بہت وقت لگ جائے گا، بقیہ جو مکی قرآن میں یہ چیزیں تفصیل سے بیان ہو چکی تھیں، تو یہاں پر تو در حقیقت ان کا جو ہے اجمالاً تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، جبکہ وہ تمہیں بدترین عذاب سے دوچار کیے ہوئے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تمہارے ساتھ تو سمندر کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تمہیں نجات دی، تم سمندر کو کراس کر کے نکل آئے، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تمہاری نگاہوں کے سامنے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے آل فرعون کو اس کے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ ہم نے غرق کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور پھر ذرا یاد کرو وہ واقعہ جب کہ ہم نے موسیٰ کو طلب کیا کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے، 40 دن کے لیے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو تم نے اس کی غیر موجودگی میں ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، سامری نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا دیا، اس میں سے کچھ آواز بھی نکلتی تھی، کچھ ایسا ہوا کا نظام رکھا گیا تھا اس میں سے کہ ہوا ادھر سے ادھر جاتی تھی تو آواز پیدا کرتی تھی، معلوم ہوا کہ یہ ہے تمہارا اصل میں الہ، اور ایک بڑی تعداد جو ہے بنی اسرائیل کی ان کو پوجنے والوں پہ مشتمل ہو گئی۔ تو تمہارا حال تو یہ ہے، تم نے 9 معجزے جو کہ حضرت موسیٰ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو دکھائے وہ سب دیکھے تھے، پھر اور اس سے بڑے بڑے معجزے تم پر تمہارے سامنے آ چکے تھے، اس کے باوجود تمہارا حال یہ تھا وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ایسے گناہ گار تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، کچھ ہمارا حق مانو، ہمارے کرم کا، ہمارے فضل کا، ہماری رحمانیت اور رحیمیت کا جو ہے حق ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے موسیٰ کو عطا کی کتاب اور فرقان، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلو، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب 40 روز کے لیے بلایا گیا تھا، جس کے دوران میں انہوں نے گوشالہ پرستی شروع کر دی تھی، اسی موقع پر اللہ نے تورات عطا کی انہیں، یا الفرقان، اور یہ تورات جو پتھر کی سلوں پر لکھے ہوئے احکام 10 اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دیے۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جب واپس آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دیکھا ان کی قوم جو ہے ان میں ایک طبقہ، ایک حصہ، پوری قوم نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بچڑے کی پرستش کرنے لگ گئے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، حضرت موسیٰ نے فرمایا میری قوم کے لوگوں تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم اٹھایا ہے، بڑا ستم کیا اپنی جانوں پر کہ تم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو اپنے رب کی جناب میں، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ یہ اپنے آپ کو قتل کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کی شرح جو ہے تورات سے معلوم ہوتی ہے، یعنی حضرت موسیٰ نے حکم دیا، یہ قتل مرتد کی سزا ہے در حقیقت تورات میں۔ قرآن مجید میں مرتد کی سزا قتل نہیں آئی ہے، لیکن تورات میں زانی شادی شدہ ہو یا زانیہ عورت، اس کی سزا رجم، اور مرتد ہو جائے تو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے اس کی سزا بھی قتل۔ یہ دونوں چیزیں تورات کی شریعت کی ہیں جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا ہے اس امت کے اندر۔ قرآن مجید میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن قتل مرتد کی اصل میں یہ آیت ہے۔ آپ اس موضوع پر حال ہی میں اپنی کتاب بھی شائع کی ہے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب کی، اور وہ چونکہ جج رہے ہیں، جسٹس ہیں، عالم بھی ہیں، تو بڑی عمدہ کتاب ہے اس موضوع پر۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، حضرت موسیٰ نے کہا کہ 12 قبیلے تھے، ایک قبیلے کے لوگوں کو اگر دوسرے قبیلے کے لوگ قتل کریں تو اس میں ایک قبائلی اہمیت پیدا ہو سکتی ہے۔ ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی ان لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں کہ جنہوں نے اس جرم کے اندر حصہ لیا ہے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو۔ ہر قبیلے، 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلہ جو ہے اپنے اندر جو مرتدین ہیں انہیں قتل کرے۔ ہزاروں آدمی قتل کیے گئے ہیں، یہ تورات میں تفصیل موجود ہے۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو اس نے اس شکل میں تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور ذرا یاد کرو تم اپنی اس گستاخی کو کہ تم نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھیں۔ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم بالکل کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے کہ ہاں تم اللہ کے رسول ہو اور یہ کتاب تم واقعی اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہو تورات۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں آپ پکڑا ایک کڑک نے، ایک بہت بڑی کڑک کی آواز آئی جس میں کہ سب کے سب پر موت طاری ہو گئی۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تمہارے اوپر بعد سائبان جو ہے طاری کر دیا بادلوں کا۔ یہ جب صحرائے تیہ کے اندر چل رہے تھے، سفر کر رہے تھے، جب نکلے ہیں مصر سے تو سینائی پیننسولا میں آ گئے۔ آج کل تو یہ چیزیں اکثر لوگوں کے ذہن میں ہیں، نقشے آتے رہتے ہیں اخبارات کے اندر بھی۔ مصر سے نکلتے ہیں تو صحرائے سینا ہے، پھر اگر اس سے نکلتے ہیں تو پھر فلسطین اور اسرائیل کا آج کل کا جو معاملہ چل رہا ہے۔ بہرحال یہ صحرائے سینا میں تھے اور یہ صحرا شدید گرمی، تو اللہ تعالیٰ نے خاص انتظام یہ کیا کہ جہاں جہاں ان کا قافلہ چل رہا تھا تو بادلوں کا ایک جو ہے سائبان ان کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہاری خوراک کے لیے ہم نے نازل فرما دیا من اور سلوہ۔ من جو ہے ایک ایسی شے تھی کہ جو رات کے وقت جیسے کہ یہ صبح کو اوس کے قطرے پڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی کوئی چیز تھی کہ بہت ہی شیریں قسم کی چیز جو پھر سوکھ کر جو ہے دانہ بن جاتی تھی۔ اس کو وہ پیستے تھے اور چونکہ وہ میٹھی ہوتی تھی وہ گویا کہ اناج کا کام دے دیتی تھی۔ اور دوسرے یہ کہ سلوا ایک بٹیر کی قسم کا پرندہ تھا، اس کے جھنڈ آتے تھے اور جیسے ہی رات ہوتی تھی وہ زمین پر ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ کوئی ایسی بات تھی کہ وہ رات کو شاید اڑ نہیں سکتے تھے، تو بڑی آسانی سے یہ جاتے تھے اور جا کے ان کو پکڑ کر لے آتے تھے اور ان کو پھر بھون کر کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جبکہ کوئی اور غذا ان کے پاس نہیں تھی تو اللہ نے ایک طرف ابر کا سائبان دیا اور دوسری طرف من و سلوا کا رزق عطا کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے جن میں تمہیں رزق دیا ہے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر تو کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ انسان اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، اس کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیتا ہے؟ اللہ غنی ہے عن العالمین، تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میرے بندو اگر تم سب اول سے لے کے آخر تک جن بھی اور انسان بھی
اتنے بڑے گناہ ہو جاؤ، اتنا بڑا شیطان ہے سب کے سب، تب بھی میری سلطنت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اور اگر تم سب اولکم و آخرکم و جنکم و انسکم سب کے سب متقی ترین انسان بن جاؤ، سب کے سب ابو بکر کے درجے کے ایمان صاحب ایمان بن جاؤ، تب بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو غنی ہے، لہذا تم نے اگر کچھ کیا ہے تو اپنے اوپر ستم ڈھایا ہے، میرا کچھ نہیں بگاڑا۔ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فكلوا منها حيث شئتم رغدا، اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو با فراغت، وادخلوا الباب سجدا، لیکن دروازے میں داخل ہو جھکے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور کہتے جاؤ حطہ 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 نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور جو تم میں سے محسن ہوں گے بہت نیکوکار ہوں گے، اور ان کو تو ہم اور زیادہ اجر دیں گے۔ یہ جو پہلا شعر فتح ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تک ان کے ساتھ رہے، انہوں نے جب قتال پر آمادہ کرنے کی کوشش کی، بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا۔ یہ سورہ مائدہ میں چل کر آئے گا پورا واقعہ۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جنگ کرو، ہم تو یہاں بیٹھے، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ پہلے فلسطین میں سے عمالقہ جو وہاں آباد ہیں، بڑی زوردار قوم ہے، انہیں نکال دو باہر، پھر ہم داخل ہوں گے۔ ان سے لڑنے کو ہم تیار نہیں، وہ تو جبارین، وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم لڑنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ اسی صحرائے تیہ کے اندر، اسی صحرائے سینا میں، سینائی پیننسلا میں بھٹکتے پھرے۔ لیکن پھر حضرت موسیٰ حضرت ہارون کے انتقال کے بعد حضرت یوشع ابن نون، یہ ان کے خلیفہ اول ہیں اور وہ نبی بھی ہیں، پھر ان کی زیر سرکردگی ان کے جہاد کیا اور قتال کیا، اس لیے کہ ایک نئی نسل پیدا ہو گئی جو ان 40 سالوں کے دوران پیدا ہوئے۔ وہ جو مصر سے نکلے تھے، جنہوں نے غلامی کے داغ اٹھائے ہوئے تھے، ان کی شخصیتیں بس ہو گئی تھی۔ غلامی جو ہے وہ ذہنیتوں کو بدل دیتی ہے، ہمتوں کو کچل دیتی ہے غلامی جو ہے۔ لیکن اب یہ جو نسل تھی، یہ تو وہ تھی کہ جو صحرا کے اندر پلی ہے، بڑی ہے، فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کو اسلامی۔ تو یہ بندہ صحرائی ایک نئی نسل پیدا ہوئی، اس نے پھر حضرت یوشع ابن نون کی قیادت میں جہاد کیا۔ پہلا شہر جو فتح کیا وہ آج کل اسرائیل کے نقشوں میں آتا ہے جیریکو، پرانا نام ہے اریحا۔ اریحا انہوں نے پہلا شہر فتح کیا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جبکہ ہم نے تمہارے ہاتھوں پر اس شہر کو جو ہے فتح کر دیا، اور ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس میں اور کھاؤ اس میں جو کچھ ہے، رغدن بافراغت کھاؤ۔ لیکن دیکھنا فاتح کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہو تو جھکے ہوئے، تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو، تواضع ہو۔ جیسے کہ حضور جب مکے میں داخل ہوئے ہیں 10 ہجری کے اندر فاتح کی حیثیت سے، تو آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ گھوڑے کے جو گردن کے بال ہیں ان سے آپ کی پیشانی ٹچ کر رہی تھی، کہیں غرور کا حساب نہ ہو جائے۔ فاتح جب داخل ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ساتھ ہی استغفار کرتے رہو۔ یہ حتہ ان کے ہاں حتہ کہتے ہیں جھاڑ دینا، گناہ جھاڑ دینا، پروردگار ہمارے گناہ جھاڑ دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، حتہ تم کہتے رہو، یعنی استغفار کرتے رہو اور سر جھکا کر داخل آؤ، غرور کے ساتھ اکڑ کر داخل نہ ہو۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو بدل دیا ان لوگوں نے کہ جو گناہ گار تھے، قول کو اس کے سوا جو ان سے کہا گیا تھا۔ انہوں نے حنطہ کے بجائے ہنطہ ہنطہ ہنطہ، ہنطہ کہتے ہیں گیہوں کو، ہمیں گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے گیہوں چاہیے، یعنی یہ کہ ہم جو صحرائے سینا میں رہے، من و سلوا کھاتے رہے، وہ گیہوں کی لذت ہماری جاتی رہی، وہ انہیں یاد آ رہی تھی کہ اب ہم فاتح ہو کر یہاں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر اب ہمیں ہنطہ، ہمیں گیہوں ملنا چاہیے۔ اور بجائے اس کے کہ وہ سر جھکا کر داخل ہوتے، وہ اپنے کولہوں کے بل گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے تاکہ یہ کہ سر نہ جھکائیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر، گناہ گاروں پر، ظالموں پر، آسمان سے ایک عذاب، بما کانوا یفسقون، وہ ان کی جو فسق اور فجور تھا، سرکشی تھی، نافرمانی تھی، اس کی پاداش میں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب اسی صحرائے سینا کا واقعہ ایک اور درج کیا گیا۔ ذرا یاد کرو جب کہ موسیٰ سے اس کی قوم نے پانی طلب کیا، ہم پیاس سے مرے جا رہے ہیں، صحرا ہے، اور تورات یہ بتاتی ہے 6 لاکھ کا قافلہ تھا، معمولی نہیں تھا، 6 لاکھ، ان میں بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد سب تھے۔ اب ان کے لیے یہ سارا سامان اللہ نے آسمان سے، کھانا تو اتار دیا، من و سلوا اتار دیا، پانی۔
وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جبکہ قوم نے آ کر، تورات میں پھر اس کی تفصیل جو آئی ہے بڑے ہی گستاخانہ انداز میں موسیٰ سے خطاب کیا، تم نے ہمیں مروا دیا اس صحرا میں لا کے، ہم پیاسے مر رہے ہیں، پانی اب لاؤ ہمارے لیے، یہ انداز ان کا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اپنی اس عصا سے اس چٹان کے اوپر ضرب لگاؤ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس سے، اس کی ضرب کی وجہ سے اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنا جو ہے گھاٹ معین کر لیا۔ 12 قبیلے تھے، اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو اس پہ لڑتے آپس میں پانی کے معاملے میں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شکل یہ پیدا کر دی کہ 12 چشمے پھوٹ بہے، اور ایک ایک چشمہ جو ہے ایک ایک قبیلے نے اپنے لیے معین کر دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کہہ دیا گیا اب اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور دیکھو زمین میں فساد مچا کے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب کہ یاد کرو تم نے کہا تھا اے موسیٰ یہ ایک ہی کھانے پر تو ہم صبر نہیں کر سکتے، اب تو ہمارے دل اکتا گئے، یہ من اور سلوائی کھاتے 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 40 برس بیت گئے یا 20 برس 30 برس بیت گئے، تو ہمارے لیے فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، تو ذرا ہمارے لیے دعا کرو اپنے رب سے، يَخْرُجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا، کہ وہ زمین سے ذرا ہمارے لیے اگائے وہ چیزیں کہ جو زمین سے اگتی ہیں، ترکاریاں ہوں، وَقِصَائِهَا، ککڑیاں ہوں، وَفُومِهَا، اور اس کا لہسن ہو، وَعَدَسِهَا، اور مسور کی دال ہو، وَبَصَلِهَا، اور پیاز ہو۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حضرت موسیٰ نے فرمایا کیا تم وہ چیز جو بہتر ہے اس کو دے کر وہ شے لینا چاہتے جو ادنا ہے، گھٹیا ہے؟ یہ جن چیزوں کا نام تم لے رہے ہو چٹخارے دار تو ہیں، یہ ان میں لذتیں تو ہیں، مزے تو ہیں، لیکن یہ کہ اصل میں اللہ کا دیا ہوا یہ من و سلوا ان سے کہیں افضل، کہیں بہتر، کہیں اعلیٰ ہے، کہیں پاک ہے۔ لیکن اگر تم چاہتے ہی ہو تو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، تو جاؤ پھر کسی جگہ کسی شہر میں آباد ہو جاؤ، پھر تو زمین میں آباد ہوگے، کاشت کرو گے تو چیزیں ملیں گی نا، اس کے بغیر تو نہیں۔ آسمان سے تو اللہ نے من و سلوا اتارا ہے، اب جسے آپ کہتے ہیں سیٹلرز، اب سیٹل ہو جاؤ بھائی، تو جا کر جو ہے پھر کاشت کرو تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن یہ کہ ان کی ان سرکشیوں کے نتیجے میں اب یہ آخری آیت آ گئی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی، دے ماری گئی۔ ضُرِبَ عَلَيْهِمْ، جیسے دیہات میں ہوتا ہے نا، عورتیں جب وہ اپلے بناتی ہیں گوبر وغیرہ کے، اور پھر اسے زور سے دے کر دیوار پر مارتی جا کے، وہاں پہ وہ جا کے چپک جائے، تو ایسے ہی ذلت اور مسکنت ان پر دے ماری گئی، ان پر تھوپ دی گئی۔ ذلت کمزوری کو کہتے ہیں، ضعف، اور مسکنت کم ہمت ان کو کہتے ہیں۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب اور غصہ لے کر لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ اس لیے کہ یہ لوگ وہ تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ان کا اس لیے ہوا اللہ کا فیصلہ ان کے حق میں کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کرتے رہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔